مسئلہ یہ ہے کہ یہاں طعامکم طعام الذین اوتوا الکتاب، یہاں 4 صورتیں ہیں، اچھی طرح سمجھو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، تنقید کر رہا ہوں ما بن نزاع کیا ہے، آج کل یہ مسئلہ بھی بڑا چلا ہوا ہے، اس لیے مختصر طور پہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں، اور اگر ٹائم ہوا تو اس پر میں مکمل بحث کروں گا۔ ابھی بالکل آپ کو ما بن نزاع سمجھاتا ہوں کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اہل الکتاب یا اوت الکتاب کی ذبیحہ، ذبح کردہ جانور بالاتفاق حلال ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ جی یہ پہلا مسئلہ۔ جی توجہ ہے میری طرف؟ جی بولتے کیوں نہیں؟ جی صحیح بولو تو میں بیان کروں، نہیں تو آگے ترجمہ کر دیں۔ یہ پہلا مسئلہ یہ اتفاقی ہے کہ اوت الکتاب اور ان میں کوئی فرق نہیں، اوت الکتاب بھی وہی ہے، اہل الکتاب بھی وہی ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے، سب متفق ہیں۔ اور اس آیت سے یہ واضح ہے طعام الذین اوتوا الکتاب، اتنی شک پہ سب کا اتفاق ہے۔ دوسری شک ہے کہ غیر اہل کتاب، کافر مشرک، اس کا ذبیحہ بالاتفاق حرام ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ مشرک ہے لیکن کتابی نہیں، غیر اہل کتاب۔ تیسرا، مرتد، ایک آدمی پہلے مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہو گیا، اس کا ذبیحہ بھی بالاتفاق حرام ہے، کوئی بھی اس کے ذبیحہ کو حلال نہیں سمجھتا۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3۔ یہ تینوں صورتیں اتفاقی۔ آج کل جتنے لوگ جھگڑے ڈال رہے ہیں انہیں نفس مسئلہ کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور محقق علی الاطلاق بن کے پھر رہے ہیں۔ تو یہ 3 شکیں اتفاقی ہیں۔ اوت الکتاب کی ذبیحہ حلال ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے، یہاں یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور غیر کتابی مشرک ہے، مشرک لیکن غیر کتابی ہے، اس کی ذبیحہ بالاتفاق حرام ہے، کسی کو بھی اس میں کوئی رولا نہیں ہے۔ علماء کی بات کر رہا ہوں، خطبہ اور جو ہلاک کی نہیں، اور متناظرین کی بھی نہیں۔ اور تیسری شک کیا ہے؟ مرتد کی ذبیحہ بھی حرام ہے، یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس امت کا وہ نسلی مشرک، نسلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مرتد ہوتا ہے اس کا بیٹا بھی باپ کے تابع ہوتا ہے، پوتے تک وہ حکم چلتا رہتا ہے، باپ مرتد ہوا بیٹا بھی باپ کے حکم میں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے اس امت کا جو نسلی کلمہ گو کافر یا مشرک ہے، یعنی وہ فرقے جو نسلاً بعد نسلاً چلے آ رہے ہیں، مرتد نہیں، اسلام پہ آئی نہیں، اور پیدا ہی وہ ہوا ہے قبر پرست، پیدا ہی ہوا ہے وہ قادیانی، پیدا ہوا ہے وہ رافضی، اور نسلاً بعد نسلاً چلے آ رہے ہیں، اسلام کا دعویٰ کلمہ بھی پڑھا
اور اپنی کفریات کو اسلام کے رنگ میں پیش کیا. اپنی کفریات کو اسلام کے رنگ میں پیش کیا تو اس کو کہتے ہیں کلمہ گو نسلی کافر مشرک. چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ قبر پرستی کی صورت میں ہو، چاہے وہ للڑ ہو، چاہے وہ اس طرح کا رضا خان کوئی بھی ہو، یعنی وہ فرق، وہ طوائف جو کلمہ گو بھی ہیں اور کفر و شرک کے مرتکب بھی ہیں اور اپنے کفر و شرک پر اسلام کا لیبل بھی لگائے ہوئے ہیں، تو اب سوال ہے کہ ان کا حکم کیا ہوگا؟ یہ کس کے حکم میں ہوں؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ ان کا حکم اوت الکتاب والا ہوگا یا غیر اوت الکتاب والا ہوگا یا مرتد کا ہوگا؟ ان کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھو آج کل افراط تفرید کا دور ہے. یہ مسئلہ منصوص نہیں، اس پہ نص موجود نہیں. اگر کسی میں جرأت ہو تو اس پہ نص لائے جو ما بین نزاع کہ اس امت کا نسلی کلمہ گو مشرک کافر، یعنی وہ فرقے جو نسلاً چلے آ رہے ہیں اور کلمے کے ساتھ کفر کو اسلام کے رنگ میں پیش کر رہے ہیں، تو یہ مرتد تو نہیں، مرتد تو اسلام پہ آ کے جو پھرے وہ مرتد ہے. یہ تو اسلام پہ نہیں ہے اور یہ اوت الکتاب بھی نہیں. اوت الکتاب جو ہے وہ یہود و نصارہ ہے، یہ اوت الکتاب بھی نہیں، مرتد بھی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ حکم کون سا جاری ہوگا؟ توجہ ہے میری طرف؟ اوت الکتاب یہود و نصارہ ہے اور مرتد وہ ہے جو اسلام پہ آ کے پھرے. یہ اسلام پہ آئے نہیں، یہودی بھی نہیں، نصرانی بھی نہیں، اس امت کے افراد ہیں، یہود و نصارہ اور تورات انجیل والے نہیں، یہ قرآن کے غدار ہیں. تو اب ان کا حکم کیا ہوگا؟ تو پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ منصوص قطعی نہیں، خالص ایک تحقیقی اور علمی بات ہے. خالص ایک تحقیقی اور علمی بات سے اس مسئلہ پر جانبین کا تکفیر کرنا، دونوں طرف سے افراط تفرید. وہ کہتے ہیں جو حلال کہے وہ کافر، وہ کہتے ہیں جو حرام کہے وہ کافر. تو یہ غلو فی المسائل ہے اور یہ دین میں زیادتی ہے اور اسی کا نام تشدد ہے. دین میں زیادتی ہے دونوں فریقوں کی، حلت والے تکفیر کریں یا حرمت والے. وجہ یہ ہے کہ تکفیر ہوتی ہے جہاں نص قطعی موجود ہو. تو جہاں نص قطعی ما بہن نزاع پہ موجود نہیں تو وہاں تکفیر کرنا خود اس کے شکار ہونے کے مترادف ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب اس پہ تعامل الذین اوتوا الکتاب کی آیت پڑھنا اور اس پہ زور لگانا، تو اس کا منکر کون ہے؟ اس کے تو سب قائل ہیں کہ اوتوا الکتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا. اور اس پہ زور لگانا کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، فلانے کی ذبیحہ حرام ہے، تو بھائی وضاحت کرنی ضروری ہے کون سا مشرک؟ کون سا مشرک؟ یہود نصارہ مشرک نہیں تھے؟ کون سا مشرک؟ تو اس تنقیح کا ہونا ضروری ہے. تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کیا کہ اوت الکتاب کی ذبیحہ بالاتفاق حلال، غیر کتابی مشرک کی ذبیحہ بالاتفاق حرام، مرتد کی ذبیحہ بھی بالاتفاق حرام. اب جھگڑا کس شک میں ہے؟ اس امت کے وہ فرق باطلہ جو جماندرو مشرک ہے نسلی، اور ان پہ
ارتداد کا حکم نہیں جاری ہوگا کہ وہ مرتد تو وہ ہے نہیں، وہ مرتد نہیں، مرتد تو تب ہوں کہ اسلام پہ آئے، وہ اسلام پہ آئی نہیں۔ گھاری قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا، اسی طرح وہ قادیانی آ رہا ہے، رافضیوں کے گھر پیدا ہوا، پہلے دن سے رافضی آ رہا ہے، اور اسی طرح قبر پرستوں کے گھر پیدا ہوا، للڑوں کے گھر پیدا ہوا، وہ پہلے دن سے ہی وہاں آ رہا ہے، تو وہ مرتد تو نہیں ہے، اور یہودی نصرانی بھی نہیں، طعام الذین اوتوا الکتاب بھی نہیں، اوتوا الکتاب یہود و نصارہ وہ بھی نہیں، مرتد بھی نہیں۔ اب اس پر حکم کی بات ہے کہ حکم کس کا جاری ہوگا، اوتوا الکتاب کا یا ارتداد کا حکم، یا کوئی اور حکم جاری ہوگا۔ تو یہ پہلا ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ جو شک ما بین نزاع ہے یہ غیر منصوص ہے، اس کو منصوص قطعی کہہ کر جانبین میں سے جو بھی تکفیر کر رہا ہے تو وہ خطرہ ہے کہ خود اس تکفیر کا شکار ہوگا، اور یہ رویہ مناسب بالکل نہیں ہے۔ یہ اب مسئلہ ہے کہ چونکہ مسئلہ حلت حرمت کا ہے تو اس کی حکم کیا ہوگا، تو یاد رکھنا اکثر جمہور علماء وہ کہتے ہیں کہ اس امت کے جو نسلی کافر مشرک ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود کفر و شرک کے مرتکب ہیں اور دعویٰ اسلام کا بھی کر رہے ہیں، ان کا حکم زندیق والا ہوگا، حکماً زندیق ہوں گے اور ان کی ذبیحہ حلال نہیں ہوگی۔ اکثر علماء کی یہی تحقیق ہے۔ بڑے بڑے علماء نے میرے پاس اس پہ بہت زیادہ حوالے، اور حضرت نیلوی شاہ صاحب امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ انہوں نے 2 رسالے لکھی ہیں اسی مسئلہ پر، کلمات صادقہ، تو دونوں رسالوں میں حضرت نے بہت زیادہ حوالے جمع کر دیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ ان موجودہ کلمہ گو مشرکین کو اہل کتاب نہیں سمجھتے تھے، مولانا حسین علی صاحب نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے 2 سکہ شاگرد، سکہ رابی، سکہ گواہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نے بھی شہادت دی، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا جو دورہ تفسیر سی ڈی موجود ہے، اور سورۃ المائدہ اسی آیت پر وہ سی ڈی ختم ہو رہی ہے، پھر دوسری سی ڈی درمیان سے شروع ہوتی ہے سورۃ المائدہ، اس میں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے یہی بات کی ہے کہ ہمارے حضرت یعنی مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جو کلمہ گو مشرک ہیں ان کو حضرت اہل کتاب نہیں سمجھتے تھے۔ اور پھر آگے حضرت شیخ القرآن صاحب کہتے ہیں کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم تعویل کر لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، لیکن حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ حضرت صاحب نے اہل کتاب نہیں سمجھتے تھے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کی بھی گفتگو بھی موجود ہے، اور پھر حضرت نیلوی شاہ صاحب نے وہ تحریر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اگر آپ سنیں تو وہاں انہوں نے ایک مہمان اور مرغی کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس میں بھی حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کلمہ گو مشرکوں کو اوت الکتاب کے حکم میں نہیں سمجھتے تھے اور ان کی ذبیحہ کی حلت کے قائل نہیں تھے۔ مسئلہ تحقیقی ہے۔ اچھا، بعض مولانا کی ہمارے استاد تھے بلند والے حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ، بلند خوشاب والے، یہ مجتہد فی الفنون تھے اور امام تھے۔ ان کے پاس مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی، یہ میں نے دیکھی تھی،
ان کے بیٹے مولانا عبدالروف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اب فوت ہو گئے، تو ان کے اور بیٹے وہ تحریر اب بھی موجود ہوگی، اس میں حضرت صاحب نے یہی لکھا کہ یہ جو موجودہ کلمہ گو مشرک ہیں یہ اہل کتاب نہیں ہے، ان کی ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ مولانا حسین علی صاحب کا بالکل یہی نظریہ تھا، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اعتماد ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب جو ان بزرگوں کو نہیں ان کی بات پہ اعتماد نہ کرے، وہ جو مرضی کہے، ہم تک تو مولانا حسین علی کی بات کے یہ دو سکہ شاگردوں سے پہنچی ہے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ مولانا حسین علی صاحب ان کو اہل کتاب نہیں مانتے تھے۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ اب اگلی بات رہ گئی سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت شاہ صاحب سے میں نے خود جا کے پوچھا، اور میرا گواہ موجود ہے اس وقت بھی زندہ۔ کچھ لوگوں نے حضرت شاہ صاحب کی، یہ سگر کے لوگ تھے، انہوں نے وہ کیسٹ بھی کی، وہ کیسٹ بعد میں مجھے کسی ساتھی نے دی بھی تھی، لیکن وہ کیسٹ میرے پاس اب نہیں ہے۔ وہ سگر کے جو ساتھی گئے تھے انہوں نے چند مسائل پوچھے تھے، ایک رائبڈ کے بارے میں پوچھا تھا سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ سے، اور دوسرا یہ ذبیحہ کا مسئلہ پوچھا تھا۔ ہم نے بھی حضرت شاہ صاحب سے، ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سعید صاحب بلند والے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھیجا تھا، اس وقت یہ جھگڑا چل رہا تھا ذبیحہ کا اور یہ جماعتوں کی تقسیم کا، اور یہ مسئلہ تھا، تو ہم حضرت شاہ صاحب کے پاس گئے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے جو بات کی، میں امانتاً دیانتاً میں نے وہ حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کو بھی بتائی، تو وہ ہنس رہے تھے۔ تو بات یہ شاہ صاحب نے کی کہ جو بریلوی حضرات ہیں یہ اہل کتاب کے حکم میں، سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے کہا، ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اسلام پہ آئی نہیں، اور یہ جو حیاتیے ہیں یہ مرتد کے حکم میں، اس لیے حیاتی مرتد کے حکم میں ان کی ذبیحہ حرام ہے، اسلام پہ آ کے پھرے، اور وہ دوسرے ہیں وہ اسلام پہ آئی نہیں۔ اب دیکھو پوری بات بیان کرنی چاہیے، کچھ ہمارے دوست شاہ صاحب کا نصف موقع بیان کرتے ہیں، پورا کرو۔ تو پھر بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا ہوں ایک بات کہ یہ مسئلہ منسوخ قطعی نہیں، تحقیقی مسئلہ ہے۔ تقوی اور احتیاط یہی ہے ویسے اصولاً بھی کہ جب ایک مسئلے میں حلت اور حرمت کا اختلاف پڑ جائے تو فقہا کا ضابطہ ترجیح حرمت کو ہوگی۔ ترجیح کس کو ہوگی؟ حرمت کو ہوگی۔ تو یہاں پر بھی تقوی یہی ہے کہ تحریم کو ترجیح دی جائے، لیکن تکفیر جانبین سے غلب ہے۔ یہ مسئلہ تکفیر نہیں ہے، اور اس کی میں نے وجہ بھی بیان کر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں جی اہل کتاب ہیں، ان کی ایک منطق ہمیں سمجھ نہیں ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ جو رضا خانی ہے یہ تو اہل کتاب کے حکم میں ہے، اور قادیانی یا رافضی وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں۔ بھائی اگر اہل کتاب کے حکم میں ہے تو سارے کلمہ گو فرقے جو کفر شرک مرتکب ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اگر اہل کتاب کے حکم میں ہے تو پھر سارے اہل کتاب کے حکم میں، اور اگر اہل کتاب کے حکم میں نہیں تو پھر سارے اہل کتاب کے حکم میں نہیں۔ یہ تقسیم تم نے کہا کہ بریلوی اہل کتاب کے حکم میں ہے اور شیعہ قادیانی اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے، تو یہ کیا تفریق ہے؟ اگر اہل کتاب کا حکم دینا ہے تو سب کو دو، نہیں دینا تو پھر کوئی بھی نہیں، تو اس طرح کی تفریق یہ نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے، بعض عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو لوگ نے اہل کتاب کا حکم دے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں۔ یہ رعایت نہیں ہے،
یہ صاف انصاف کی بات ہے، یہ کوئی رعایت نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں یہ مسئلہ تھا تو وہاں بریلوی مولوی تھے، تو اس پہ دوسرے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، تو وہاں مناظرہ طے ہوا تھا ہمارے علاقے اسی مسئلہ ذبیحہ پہ۔ بہت پرانی بات ہے، حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور مد مقابل دوسرے حضرات تھے۔ تو حضرت نعمانی صاحب وہ حرمت کے قائل تھے اور مد مقابل چند بزرگ تھے، وہ اپنے سارے اکابر، تو ان کی گفتگو تھی، بحث تھی۔ بریلوی بڑے خوش ہوئے اور ہمارے علاقے میں بہت ہیں، تو مجھے کہتے ہیں کہ اب مزہ ہے نا، ہم پہ فتوے لگاتے تھے، اب آپس میں بھی مناظرہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا مناظرہ ہو رہا ہے جی؟ میں نے کہا یار مناظرہ تو ہو رہا ہے، تو کہتے ہاں اب آپس میں لڑ گئے، ہم پہ فتوے لگاتے تھے، کیا مناظرہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار اب بھی آپ کی وجہ سے مناظرہ ہو رہا ہے۔ ہمارے کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ بریلوی تم جو لوگ ہو، تمہاری کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ ہمارے کچھ علماء تمہاری عادتوں سے سمجھتے ہیں کہ یہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے، اور کچھ تمہاری عادتیں ایسی ہیں کہ ہمارے کچھ علماء سمجھتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی طرح مشرک ہے۔ بس مسئلہ تمہارے بارے میں اب بھی جو تمہاری بعض عادتیں ہمارے علماء انہوں نے دیکھا کچھ علماء نے اور تمہیں ابو جہل جیسا مشرک سمجھا، تو انہوں نے کہا بھئی ان کو گوشت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ان کی ذبیحہ جائز نہیں۔ اور جن علماء نے تمہارے دوسری تصویر دیکھی اور انہوں نے سمجھا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح کافر مشرک ہو، تو وہ کہتے ہیں چلو ذبیحے والا مسئلے میں ان کو رعایت دے دو اور ان کو کسائی بنا کے گوشت ان سے لیتے رہو، باقی یہ یہودیوں کی طرح کافر مشرک ہیں۔ میں نے کہا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس لین پہ، رعایت تو تمہارے ساتھ ہو گئی ہے، ایک پارٹی تمہیں ابو جہل سمجھ رہی ہے، دوسرا یہودی نصرانی سمجھ رہی ہے، یہی تمہارے ساتھ رعایت ہے، فیصلہ تم پہ ہے کہ تم ابو جہل کی سائڈ پہ ہو یا یہود و نصارہ کی سائڈ پہ۔ تو یہ وہ مسئلہ تھا جس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے کر دی۔ ہمارا دیانتداری سے یہی نظریہ ہے، دلائل، شواہد اور شہادات علماء، عبارات علماء، ثقات سے جو حرمت کا مسئلہ ہے یہ ترجیح ہے، اور ان کو ہم اہل کتاب کے حکم میں نہیں سمجھتے۔ امام اہل سنت حضرت مولوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا کہ یہ زندیق کے حکم میں، کس حکم میں ہے؟ زندیق کے حکم میں۔ باقی کچھ ہیں، یہ پہلی قسط ہے، اتنے تک اگر یاد ہو گیا تو پھر ایک مقام پہ میں اس کی اگلی بات کر دوں گا کہ اوت الکتاب کہتے کس کو ہے، زندیق کس کو کہتی ہے؟ تو اوت الکتاب کے متعلق دو قسم کی عبارتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک یہ من تدین بدین بالکتب المنسوخہ، جو دین کا مدعی ہو اور کتب منسوخہ، منسوخ کتابوں کے ماننے کا دعویٰ کرے، تورات، انجیل وغیرہ، تو وہ اہل کتاب ہے۔ ایک تعریف یہ۔ دوسرا ہے من یعتقد دینا سماویا، جو مطلق آسمانی دین کا عقیدہ رکھتا ہو۔ من یعتقد دینا سماویا، مطلق آسمانی دین کا مدعی ہو۔ سمجھ گئے میری بات؟ مدعی ہو مطلق آسمانی دین کا۔ اب اس پر اشکال ہے کہ مطلق آسمانی دین سے کیا مراد ہے؟ یا تک دینا سماویا، تو پھر تو مکہ کے مشرک بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، کس کی طرح منسوب کرتے تھے؟ تو وہ پھر ملت ابراہیمی کی طرف منسوب، مسئلہ الہ میں آپ نے پڑھا ہے، ملت ابراہیمی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو مطلق دین سماوی کو تو وہ بھی قائل تھے، پھر ان کی ذبیحہ تو بالاتفاق حرام ہے۔
ابو جہل کی ذبیحہ بال اتفاق حرام ہے، تو وہ بھی ملت ابراہیمی کے مدعی تھے. سمجھ گئے میری بات؟ تو اس لیے زیادہ صحیح تعریف وہی لگ رہی ہے من تزین بدین بل کتب المنسوخہ والی کہ، اور قرآن پاک میں بھی اوت الکتاب آ چکے. اگلی بات ذہن میں رکھے کہ ایک مسئلہ کہ یہ جو اوت الکتاب کی ذبیحہ اور اوت الکتاب کی لڑکی لینا، یہ مسئلہ خلاف القیاس ہے. کیا ہے؟ امر تعبدی ہے اور خلاف القیاس. اور ضابطہ یہ ہے کہ جو مسئلہ خلاف القیاس امر تعبدی ہو تو دوسری چیزوں کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے. ہمارے دوست یہ جو کہتے ہیں فلا چونکہ وہ بھی یہ تھے یہ بھی یہ تھے، وہ چونکہ دعویٰ کرتے تھے آسمانی دین کا اور شرک بھی کرتے تھے، وہ کتابوں کے ماننے کے مدعی تھے، شرک بھی کرتے تھے، یہ لوگ بھی آسمانی دین کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، لہذا ان کو ان پہ قیاس کیا جائے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خود یہ مسئلہ غیر قیاسی ہے، امر تعبدی ہے. قیاس کا تقاضا یہی تھا کہ اوت الکتاب کا ذبیحہ بھی حرام ہونا چاہیے تھا اور ان کی لڑکی سے نکاح بھی حرام ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ خلاف القیاس نص سے ثابت ہو چکا ہے، اور جو چیز خلاف قیاس نص سے ثابت ہو اس پر دوسری چیزوں کو قیاس کر سکتے نہیں. اس لیے ہمارے دوستوں کا یہ قیاس بالکل صحیح نہیں. جی دوسرا یہ کہ قیاس مجتہد کا کام ہے یا خطیب کا کام ہے؟ مجتہد کا. تو اب قیاس خطیبوں نے شروع کر دی ہے، تو خطیب کے قیاس اور گدھے کی لات میں کوئی فرق نہیں. جیسے اس کا تو کچھ وزن ہوگا لیکن خطیب کے قیاس کا کوئی وزن نہیں. تو قیاس مجتہد کا کام ہے. یہ مجتہد ہے اور جہاں قیاس بنتے ہی نہیں. تو خلاصہ یہی نکلا کہ جو ما بہ نزاع صورت ہے نا وہ چوتھی ہے. پہلی تین صورتوں میں کوئی نزاع نہیں، اور جو نزاع اور جھگڑا والی صورت ہے وہ مسئلہ غیر منصوص ہے. اور موجودہ یہ فرق باطلہ جو مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے سمجھا ہے، حضرت نیلوی شاہ صاحب نے سمجھا ہے، وہ بالکل صحیح سمجھا ہے. یہ جو موجودہ کلمہ گو فرق باطلہ ہیں یہ اہل کتاب بھی نہیں، ان کے حکم میں بھی نہیں. ان پر حکم کیا لگے گا؟ زندیق کا لگے گا. البتہ جانبین میں سے تکفیر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی انشاءاللہ یہ میں نے تمہید باندھی ہے. میرا دل ہے کہ اس سال، پہلے تو نہیں آیا یہ مسئلہ، اس سال تو میں پڑھا بھی دوں، حوالے بھی لکھوا دوں. پہلے میں نے یہ ذوق ہی نہیں ہمارا ان مسائل کا. یہ مسئلہ بس اس حد تک کافی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے یہ ذریعہ تجارت بنا ہوئے، تو اس لیے ذریعہ شہرت، ذریعہ تجارت. ہمارے پاس ان مسائل کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اگر اس سال جو ہے چونکہ شور بہت ہے تو چلو کیا پتہ، ممکن ہے ابھی میرے اس بیان کے بعد اور کچھ شور ہوگا تو پھر اس شور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر ہم تھوڑا علاج کر دیں گے.